ہے، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں ٹک ٹاک کھیلا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں گیم کھیلی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں پیٹھ پیچھے برائی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں کسی پر تہمت لگائی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں کسی پر الزام لگایا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں افواہ پھیلائی جاتی ہے، ہمارے موبائل میں، بلکہ میرے پیاروں ہمارے گھروں میں طلاق ہوتی ہے نا، اس کی وجہ موبائل۔ ایک جوان لڑکا کھڑا ہوتا ہے، ماں کے چہرے پہ تماچا مارتا ہے، ماں کی آواز کے اوپر آواز اٹھاتا ہے، بولو اس کی وجہ موبائل ہے۔ ارے بڑا باپ بیچارہ دروازے دروازے بھٹکتا ہے، کوئی بیٹا رکھنے کو تیار نہیں ہے، باپ کو دھکا مار کے نکالا جاتا ہے، یہ ہمارے مسلمان میں ہوتا ہے، بولو اس کی وجہ موبائل ہے۔ میرے دوستوں ماں کی ناقدری ہوئی موبائل کی وجہ سے، باپ کو دھتکارا گیا موبائل کی وجہ سے۔ بلکہ میرے پیاروں اگر میں قسم کھاؤں تو غلط نہیں ہوگا، جوان جوان لڑکیوں کو آدھا کپڑا پہنی ہوئی نچایا جاتا ہے، پیچھے گانا بجایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے، بولو ہمارے صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا جو لڑکی ہمارے موبائل میں ہم لوگ دیکھتے ہیں آدھا کپڑا پہنی ناچ رہی ہے اور ہم کو بہت اچھا لگتا ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ رامکا پور والوں اگر یہ ہم کام کرتے ہیں، وہ لڑکی نہ ہوتی ہماری بیٹی ہوتی تو کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہماری بیٹی ہوتی تو؟ یہاں تو کیا کرے گا معلوم ہے، یوں دیکھے گا مولانا جمال صاحب، یوں دیکھے گا مولانا جلال صاحب، یوں دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد 12-15 منٹ تک دیکھے گا، اس کے بعد اپنے دوست کو فون کرے گا، ہلو آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، وہ کہے گا ہاں آواز آ رہی ہے، میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تیرے کو بھیجوں، وہ کہے گا بھیج، یوں بٹن دبایا وہ کلپ اس کے اوپر گئی، 15 منٹ اس نالائق نے دیکھا اور اس کے بعد پھر فون کر کے کہے گا بہت اچھا بھیجا، ایسا کچھ اور آوے تو بھیج دینا۔ میرے کو اب یہ بتاؤ کہ اگر ہماری بیٹی ہوتی تو بھیجتے فون کر کے میری بیٹی بھیجوں؟ ارے بولو نا، کوئی رامکا پور والا کہتا ہے کہ میری بیٹی کو بھیجوں؟ ارے ہماری بہن ہوتی، ہماری بیوی ہوتی، ہماری ماں ہوتی، ہمارے گھر کی عزت ہماری بہو ہوتی، اللہ کی قسم کون رامکا پور والا ہے جو کہتا ہے میری بیٹی کو ناچتا بھیجوں، میری بہو کو ناچتا ہوا بھیجوں، میری بیوی کو ناچتا ہوا بھیجوں؟ تو میرے دوستوں جس لڑکی کو بھیج رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، اس کا بھی تو کوئی بھائی ہوگا نا۔ قیامت میں کوئی بھی مذہب والا ہوگا ہمارے نبی کے پاس آ کر کہے گا یہ آپ کا امتی ہے جس نے میری بیٹی کو بدنام کیا تھا، تو رامکا پور والوں قیامت میں اپنا جواب دیں گے یا اس لڑکی کا بھی جواب دینا باقی؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کہا نا اللہ سے ہم کو ڈر لگتا، یہ کائے کا ڈر ہے اللہ سے؟ میرے کو بولو نا پب جی کھیلنا اللہ سے ڈر ہے؟ کہ یہ الگ بات ہے کہ ابھی خاموش کھڑے ہیں، یہ بات الگ ہے کہ ابھی خاموش کھڑے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں، اور ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا سجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ مائک پر مہمان مکرم و معظم خطیب باکمال و شہنشاہ خطابت عالم ربانی حضرت مولانا قاری احمد علی صاحب فلاحی و نقشبندی دامت برکاتہم، قاری صاحب مائک پر تشریف لائیں اور اپنی قیمتی بیانات سے ہم سامعین کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب جواب دینے والے میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم احسان، اللہ نے ہم سب کو یہاں اسلام کی نسبت پر، ایمان کی نسبت پر، اور یوں کہو کہ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ پورا مجمع آمین کہے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے۔ میں اپنی بات شروع کروں، مجھے برابر یاد ہے آج سے تقریباً 1 سال پہلے رامکا پور ہے نا، رامکا پور محلہ بستی پور میں آنا ہوا تھا، اور راستے میں ہی خبر ملی تھی کہ میری والدہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، اور یہاں شاید میں نے 50 منٹ یا 1 گھنٹہ بات کی، اور یہاں سے ہم چلے، اور دوسرے ہی دن والدہ مرحومہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ سب کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مرحومہ امی کی مغفرت فرمائے۔ آج بھی آتے آتے امی کی بہت یاد آئی، یہ وہی راستہ تھا جہاں خبر ملی تھی اور پھر یہاں سے جانا ہوا۔ خیر اللہ آپ سب کو بہت اچھا رکھے۔ میں اس وقت جو خطبہ پڑھوں گا، بولو انشاءاللہ،
بہت بڑے اللہ کے ولی کا خطبہ پڑھ رہا ہوں. ہے خطبہ بہت بڑے اللہ کے ولی کا جو اپنے زمانے کے حافظ بھی ہے, قاری بھی ہے, عالم بھی, مدرس بھی, مفتی بھی, مجدد بھی, شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ. نام بولو, شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ. ان کا خطبہ تھوڑا مشکل ہے مگر یاد کیا, اللہ نے یاد کروایا. وہ خطبہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور شاہ عطا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے, جب وہ بیان شروع کرتے تو یہی خطبہ پڑھتے تھے اور سب پورے مجمع کو کہتے تھے کہ خطبے کا آخری کلمہ ہے اللہ. تو جب ہماری زبان پر اللہ تو آپ سب کی زبان پر بھی ایسا آہستہ آہستہ نہیں بھائی, بڑا مشکل خطبہ پڑھیں گے, بولو انشاءاللہ. اور خطبہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی کا, یہ زبان نالائق کی ہے. باقی شاہ عطا اللہ بخاری یہ پورا مجمع علماء کا جانتا ہے کہ کتنے بڑے وہ زبردست اللہ کے ولی شاہ عطا اللہ بخاری. ان کا تیار کیا ہوا خطبہ میں شروع کر رہا ہوں. خطبہ ان کا ہے, زبان میری ہے, لیکن آخری کلمہ ہوگا. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. میرے کو پہلے ہی لگا آپ سب کی بیٹری کافی ڈاؤن ہے. یہ ہمارے بیٹا کہا گیا قاری عبد الرحمن, کیا اچھے انداز میں انہوں نے نعت پاک پڑھا ہے, لیکن وہ کہہ کے تھک گئے. بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ایسا لگتا ہے پورے مجمع کو بیوی نے زبردستی دھکے مار کے بھیجا ہے. ایسے خاموش خاموش بیٹھے ہیں. ارے بولو نا, آخری کلمہ ہوگا میری زبان پر, آپ کی زبان پر. چلو شروع کریں. الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ, الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ, العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ, القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ, الاول بولو الاول هو اللہ, والآخر هو اللہ, الظاہر هو اللہ, والباطن هو اللہ, قبل كل شيء هو اللہ, وبعد كل شيء هو اللہ, الخالق لجميع المخلوقات هو اللہ, الرازق لجميع المرزوقات هو اللہ. پورا مجمع اللہ 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 بلند آواز سے لا الہ, نا توحید, لا الہ, ذرا جم کے بولو نا, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ, لا معبود الا اللہ. ساتھ میں لا معبود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مشہود الا اللہ, لا موجود الا اللہ, لا وهاب الا اللہ, لا تواب الا اللہ, لا سمیع الا اللہ, لا بصیر الا اللہ, لا حلیم الا اللہ, لا غفور الا اللہ, لا شکور الا اللہ, لا ودود الا اللہ, لا مالک الا اللہ, لا عزیز الا اللہ, لا جبار الا اللہ, لا متکبر الا اللہ, لا بارئ الا اللہ, لا مصور الا اللہ, لا الہ, بلند آواز سے لا الہ
الا اللہ، ساتھ میں الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ درود شریف پیار سے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود صدق الله مولانا العظيم۔ روى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام بہت ہی بڑے بڑے اور مبجل علماء کرام اساتین علم و فضل میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری مائیں بہنیں اور بیٹیاں اور خاص کر کے اس مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا جلال صاحب امیر شریعت دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کے سائے عاطفت کو تادیر قائم و دائم فرمائے، اور جیسے اللہ نے ان کو منتخب کیا اور انہوں نے جو دینی اور دنیاوی لائن سے کام کیے، اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح بہت ہی بڑے عالم ربانی واعظ شیریں بیاں حضرت مولانا برقی صاحب دامت برکاتہم جو آپ کے سامنے ابھی بیان کر رہے تھے، پھر مولانا عقیق صاحب ندوی دامت برکاتہم جو آپ کے سامنے مسجد کے فضائل بیان کر رہے تھے، اور ہمارا بیٹا قاری عبد الرحمن جنہوں نے بہت اچھے انداز میں نعت پاک پڑھی۔ اور میں سب سے زیادہ یہاں صحیح کہوں نا رامکاپور میں ایک انتظار کر رہا تھا کہ کب رامکاپور پھر جانا ہے، کب جانا، کیونکہ آئندہ ادھورا چلا گیا تھا، آج چاہتا ہوں کہ مکمل جاؤ انشاءاللہ، بولو نا انشاءاللہ۔ تو رامکاپور والے آرام سے بیٹھے ہو نا، یعنی آرام سے سنو گے نا انشاءاللہ۔ اور میرے پیاروں وہ ہمارا بیٹا نسیم نام ہے جو اللہ کا بندہ اتنی محبت کرتا، میں نسیم کا اور ان کے پورے تمام جوانوں کا اور تمام ان کے دوستوں کا اور سارے ان کے احباب کا دل و جان سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور کوئی بھی جائے گا نہیں یہاں سے، ابھی اٹھ کے جائے گا نہیں نا، ہاں وہ 1 گھنٹہ ہوئے 2 گھنٹہ ہوئے 3 گھنٹہ ہوئے بیٹھو گے انشاءاللہ، علماء کو اجازت ہے وہ جا سکتے ہیں۔ بھائی ہمارے مولانا جلال صاحب ہے، ہمارے مولانا برقی صاحب ہے، مولانا عقیق صاحب ہے، اور بھی جتنے علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ سب کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ان علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیاروں مجھے اس وقت آپ کے سامنے بات کرنا اور آخر میں ملاقات بھی کرنا ہے، کرو گے؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ کرو گے نا؟ سب ملاقات کرو گے، خالی ہاتھ ملاقات نہیں کرنا۔ جنہوں نے ابھی دیا وہ سمجھو بیان کا پہلے کا دیا، بیان کا بعد کا ٹیکس باقی ہے، تو سب دیتے ہوئے جاؤ گے نا اللہ کے گھر میں، ماشاءاللہ اللہ کا گھر بنے گا، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ میرے پیاروں اس وقت ضروری بات آپ کے سامنے کرنا ہے، جیسے مولانا برقی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اس وقت ہمارے ہندوستان، یہ ہمارا اپنا وطن عزیز، یہ ہمارا بھارت، یہ ہمارا انڈیا،
واقعتاً قسم اللہ کی ہم اس وطن سے محبت کرتے ہیں. بولو بولو بے شک، بولو نا بے شک. بلکہ ہم تو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ اس وطن سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور جب تک ہماری جان میں جان رہے گی اس وطن سے محبت کرتے. وہ الگ بات ہے کہ حالات پہ حالات، حالات پہ حالات آ رہے. کبھی نوٹ بندی کا معاملہ آ گیا، کبھی جی ایس ٹی کا معاملہ آ گیا، کبھی اسلام کے اوپر اتنے آبجیکشن اٹھائے گئے، اتنے آبجیکشن اٹھائے گئے. کبھی حلالے کے معاملے کو سامنے لایا گیا، کبھی طلاق کے معاملے کو لایا گیا، کبھی عدت کے معاملے کو لایا گیا، کبھی خلا کے معاملے کو لایا گیا. کبھی عورتوں کو حق ہم نے نہیں دیا اسلام میں، اس معاملے کو اٹھایا گیا. کبھی عورتوں کے حجاب اور پردے کا معاملہ اٹھایا گیا. کبھی بچے پیدا کرنے والے معاملے کو اٹھایا گیا. ہزاروں آبجیکشن ہوتے گئے، اور پھر میرے پیاروں کرتے کراتے ایسے بل اور ایسے رول اور ایسے ریگولیشن پاس ہونے لگے کہ ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ زمین کا تیور بدل گیا ہے. ساتھ میں بولو، زمین کا تیور بدل گیا. اور اس کے لیے الحمدللہ محنت کرنے والوں نے بڑی محنتیں کی، قربانی دینے والوں نے بڑی قربانی دی، کاوشیں اور کوششیں کرنے والوں نے بہت کاوشیں اور کوششیں کی. چاہے وہ ہمارے اسلام مذہب سے تعلق رکھتے ہو یا ہمارے ہندو مقدس بھائی ہو، سب نے مل کر بہت کچھ کوشش کی. ہم آمین کہو، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے. بھائی ضرورت پڑی تو انڈیا کے بند ہونے کا بھی اعلان کیا گیا، ضرورت پڑی تو ریلی بھی نکالی گئی، ضرورت پڑی تو پردرشن بھی کیا گیا، ضرورت ہوئی تو دھرنے پر بھی بیٹھا گیا. لیکن آج رامکاپور والوں ایک غریب کی بات سن لو کہ جو ہم نے کیا ہماری سمجھ میں آیا، کسی پارٹی کی سمجھ میں آیا، کسی جماعت کے سمجھ میں آیا، کسی قافلے کے سمجھ میں آیا، کوئی ایک پولیٹیکل پارٹی جمع ہوئی اور آپس میں مشورہ ہوا کہ ہم کو پردرشن کرنا ہوگا، دھرنا کرنا ہوگا، ہم کو ہندوستان کو بند کرنا ہوگا. میرے پیاروں، یہ سب ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا ایک سمجھنا ہے. بس دعا کرو کہ اللہ ہمارے اس سمجھنے کو قبول فرمائے. لیکن کاش میرے رامکاپور والوں، آج میں اور آپ ہندوستان کے ایسے نازک حالات میں، ہمارے وطن عزیز کے ایسے تیور بدلے ہوئے حالات میں، ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے مصطفیٰ کو پوچھیں کہ ایسے حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے. کون کون تیار ہے پوچھنے کے لیے؟ اب تک ہم نے لوگوں کو پوچھا، بولو بے شک بولتے جاؤ. ہم نے لوگوں کو پوچھا، ہم نے لیڈران کو پوچھا، ہم نے بڑے بڑے وکلا کو پوچھا، ہم نے ہزاروں اپلیکیشن سپریم کورٹ میں دی، ہم نے ہندوستان بند ہونے کا اعلان کیا. اب ڈائریکٹ مدینے والے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے، اولیاء کرام سے دریافت کرے، قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھے کہ ہم کو اللہ کی قسم اگر اس دیش میں انقلاب لانا ہے، اگر اس دیش میں پریورتن لانا ہے، اور اللہ کی قسم اگر ہماری ذلتوں کو عزتوں میں بدلنا ہے، اگر ہم کو ہمارا معیار قائم کرنا ہے، تو ہمارا معیار ایک ہی ہوگا، وہ قرآن ہوگا، وہ حدیث ہوگی، وہ ہمارے مصطفیٰ ہوں گے، وہ اولیاء کرام ہوں گے. تو چلو کون کون رامکاپور میں تیار ہے کہ آج اگر ہم سب مل کر ارادہ کریں، 4 کام کریں گے انشاءاللہ. آواز نہیں آ رہی ہے؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، امانت کی کرسی پر بیٹھا ہوں اور بڑے بڑے علماء کے درمیان میں بیٹھا ہوں، اللہ ہمارے ہندوستان میں انقلاب لائے گا. بولو انشاءاللہ. ارے بولو نا، اللہ ہمارے ہندوستان میں انقلاب لائے گا، ہمارے بھارت میں پریورتن آئے گا. ارے ہمارے یہ وطن عزیز میں ہماری ذلتوں کے نقشوں کو عزتوں کے نقشوں میں بدلا جائے گا. لیکن شرط ہے، شرط کنڈیشن پورا مجمع ساتھ دے گا. کتنے کام سمجھیں؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. کتنے کام؟ جس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، لا الہ، اس کا ایسا ڈنکا بجاؤ کہ صرف زبان سے ڈنکا نہ بجے، دل سے ڈنکا بجے. زبان سے تو بہت ڈنکے بجائے، ارے بولو نا لا الہ الا اللہ. میں بھی پڑھ رہا ہوں ماشاءاللہ لا الہ الا اللہ، آپ بھی الحمدللہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ. لیکن پڑھنے کے ساتھ توحید کا ایسا ڈنکا بجاؤ کہ دل کا یقین کہے اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت نہیں، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت نہیں، اللہ کے اقتدار کے آگے کوئی اقتدار نہیں. بلکہ دل یہ کہے ہم دنیا سے نہیں ڈرتے، ایک اللہ سے ڈرتے ہیں.
کون کون تیار ہے پہلے کام کے لیے؟ ڈرنا، کس سے ڈرنا؟ بہت دھیرے دھیرے آواز آ رہی، بولو نا کس سے ڈرنا؟ اور ڈنکا بجانا دل و جان سے، لا الہ۔ پہلی بات پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، یعنی بولو نا عمل کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، پورا مجمع ساتھ میں کہے گا ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ ہمارا دل و جان سے عقیدہ ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ہم نے بہت بہترین کلمہ پڑھا ہے، ہم نے ایمان مفصل پڑھا ہے، آمنت باللہ، بولو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، فرشتوں پر ہے، سارے نبیوں پر ہے، قیامت پر ہے، تقدیر پر ہے، اور مرنے کے بعد پھر اٹھنے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ تو لا الہ، یہ توحید کا ڈنکا دل سے بجاؤ، اور ساتھ میں یہ بھی ہونا چاہیے ڈریں گے تو کس سے ڈریں گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے، بولو ڈریں گے تو کس سے ڈریں؟ کون کون پہلی بات کے لیے تیار ہے؟ تو ہم آگے بڑھیں انشاءاللہ۔ پہلی بات کے لیے تیار ہو؟ ہاں، لا الہ۔ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک روایت کے مطابق 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے۔ کتنے؟ کم زیادہ 1,24,000، اور ایک روایت میں آتا 2,24,000 پیغمبر آئے۔ تو 1,24,000 پیغمبر آئے ہو یا 2,24,000 پیغمبر آئے ہو، کم زیادہ جتنے بھی پیغمبر آئے ہو، ہر پیغمبر جب پیغمبر بنے، ہر پیغمبر کو جب نبی بنایا گیا، جب رسول بنایا گیا، جب ان کو میسنجر بنایا گیا، جب ان کو پروفیٹ بنایا گیا، تو سب نبیوں سے اللہ نے فرمایا اگر دنیا میں چین اور سکون رکھنا ہے تو پہلا پیغام توحید کا ڈنکا بجاؤ، لا الہ۔ ساتھ میں بولو نا لا الہ۔ جتنے حافظ قرآن ہوں گے نا وہ میرا پورا بھرپور ساتھ دیں گے۔ پارہ نمبر 8، ساتھ میں بولو پارہ نمبر، یعنی پارہ نمبر 8۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک پیغمبر کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم سب کو پیغمبر کا نام معلوم ہے، حضرت نوح علیہ السلام۔ ساتھ میں بولو نا حضرت نوح علیہ السلام۔ بہت لمبا زمانہ دنیا میں رہے، 950 سال تک تو دعوت تبلیغ کا کام کیا۔ کون؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ لیکن جب یہ نبی بنے، جب نبی بنے نا بالکل شروع میں حضرت نوح علیہ السلام جب نبی بنے اور اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو نبی بنایا، تو حضرت نوح علیہ السلام بہت روئے، اور روتے روتے اللہ کو کہا اللہ مجھے نبی بنائے، مجھے کام کیا کرنا؟ کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا کیا کام کرنا؟ کام تو بہت سارے کرنے ہیں، لیکن پہلے اعلان کر دو لا الہ۔ ساتھ میں بولو نا لا الہ۔ ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرو لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے روتے روتے کہا اللہ نہ، میری قوم میں اعلان کروں گا لا الہ الا اللہ، یہ مجھے ماریں گے، یہ مجھے قتل کریں گے، یہ مجھے جلا دیں گے، یہ مجھے تڑپا کے ماریں گے۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نوح اگر یہ قتل کرے تو قتل ہو جانا، اگر یہ مارے تو مر جانا، اگر یہ جلائے تو راکھ ہو جانا، اگر یہ تڑپائے تو تڑپتے رہنا، لیکن میرا کلمہ لا الہ۔ اور پھر اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نوح جس کے سینے میں یہ کلمہ آ جاتا ہے اور وہ دل و جان سے توحید کا ڈنکا بجاتا ہے، وہ زمین پر توحید کرتا ہے، ہم آسمانوں سے اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ کون سے پیغمبر؟ یہ قرآن میں لکھا، میں نے آپ کو بتایا پارہ نمبر۔ اللہ نے فرمایا، جن کو یاد ہوگا میرے ساتھ میں پڑھیں گے پارہ نمبر 8۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر نوح ہم نے آپ کو نبی بنایا۔ حضرت نوح نے پوچھا مجھے کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا سب سے پہلے ایک ہی کام کرنا۔ پورا مجمع بولے کیا کام کرنا؟ لا الہ۔ بلند آواز سے لا الہ۔ یہ کون سے پارے میں؟ آپ 8ویں پارے کو اب چھوڑنا نہیں، اس کے بعد والے رکوع میں آؤ، اللہ ایک اور پیغمبر کا نام لے رہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ پیغمبر کا نام ہے حضرت ہود۔ بولو کیا نام ہے؟ حضرت ہود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ہود پیغمبر بنے ہو، نبی بنے ہو، جاؤ قوم عاد میں جاؤ۔ ان کی قوم کا نام قوم عاد، قوم عاد میں جاؤ اور جا کر محنت کرو۔ تو حضرت ہود علیہ
अलैहिस्सलाम नबी थे, कहने लगे अल्लाह कौम आद में जाकर क्या काम करना, अल्लाह काम तो बता, मेरी जिम्मेदारी तो बता। अल्लाह ने फरमाया सारी जिम्मेदारी बाद में बताई जाएगी, मेरे प्यारे हूद जाओ अपनी कौम में जाके सबसे पहले ऐलान कर दो। आवाज नहीं आ रही रामकापुर वालों, ला इलाहा। अल्लाह ने फरमाया व इला बिना खाहुम हूदन क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर हूद जाओ अपनी कौम आद में जाओ और जाके ऐलान कर दो। बोलो कितने नबियों का जिक्र किया मैंने, हजरत नूह पैगाम ला इलाहा, हजरत हूद बोलो पैगाम, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना पैगाम ला इलाहा। अभी भी 8वें पारे में ही रहना, उसके बाद वाले रुकू में अल्लाह एक और नबी का नाम ले रहे, हजरत सालेह, साथ में बोलते जाओ ना हजरत सालेह। और अल्लाह तबारक व तआला इनको कह रहे हैं हमने आपको नबी बनाया और कौम की तरफ जाना है, तुम्हारी कौम का नाम है कौम समूद, बोलो कौम का नाम है कौम समूद, वो नबी बने। और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के बारे में तफसीर की किताबों में लिखा, बहुत माशाअल्लाह लंबे चौड़े हट्टे कट्टे खूबसूरत। अल्लाह को कहने लगे अल्लाह मैं तो कौम का बहुत प्यारा काम क्या करना। अल्लाह ने फरमाया तुम कौम के अजीज होंगे, प्यारे होंगे, ये कौम तुम्हारी दोस्त रहे या दुश्मन रहे, तुम्हें अपनी कौम समूद के पास जाना है, बहुत सारे काम करने हैं, बड़े बड़े मौजिज़े तुमको दिए जाएंगे, लेकिन पहले तो जाके ऐलान कर दो। नहीं बोलो ना ला इलाहा। अल्लाह ने फरमाया पढ़ो ना, जो हाफिज हो मेरे साथ में पढ़ो, व इला समूदा क़ौम सालिहन क़ाल या कौम उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह क़द अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर सालेह अपनी कौम समूद में जाके बोलो ऐलान कर दो ला इलाहा। कितने नबियों का नाम हो गया, हजरत नूह, हजरत हूद और हजरत, अभी भी 8वें पारे में एक और नबी का अल्लाह जिक्र कर रहे हैं, इसी 8वें पारे में, जिनका नाम है हजरत शुआइब। बोलो क्या नाम है हजरत। और अल्लाह तबारक व तआला इनको फरमा रहे पूरे इलाके में जाना है, इलाके का नाम मदियन, बोलो इलाके का नाम, जाओ इलाके मदियन में जाओ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर मेरे नबी शुआइब जाओ इलाके मदियन में जाओ। तो हज़रत शुआइब ने भी वही पूछा अल्लाह काम क्या करना। अल्लाह ने फरमाया वही काम करना जो सारे नबियों ने काम किया। बोलो क्या काम किया, ला इलाहा। पढ़ो ना मेरे साथ में, व इला मदियन अखाहुम शुआइबा क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर शुआइब अपने इलाके मदियन में जाओ, पूरा रामकापुर साथ में बोले जाके ऐलान कर दो। कितने पैगंबरों के नाम अब तक मैंने लिए, साथ में बोला हजरत नूह की पुकार बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत हूद की आवाज बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत सालेह की सदा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत शुआइब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निदा बोलो ला इलाहा। अब आपको बहुत अजीब बात पे ले जा रहा हूँ, ऐसे तो 1,24,000 पैगंबर है या 2,24,000 पैगंबर है, और शायद हम में से किसी को भी सब पैगंबर के नाम नहीं मालूम होंगे। ये थोड़ा बहुत याद था, बताया आपको। कितने पैगंबरों के नाम बताए, 4। लेकिन अल्लाह की कसम कुरान में लिखा है हर पैगंबर पैगंबर बने, हर नबी नबी बने, हर रसूल रसूल बने। अल्लाह ने एक ही आवाज दी, एक ही आवाज जिसकी आज हमको जरूरत है कि दिलो जान से यकीन हो ला इलाहा। ये यकीन होना चाहिए, करने धरने वाला कौन। अब आपको बता रहा हूं, देखो बहुत सारे पैगंबर 1,24,000 या 2,24,000, और आपके सामने हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम आया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम। अब मेरे प्यारो सारे नबियों के नबी, बोलो सारे नबियों के नबी कौन, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब पूरा मजमा साथ में बोलेगा हमारे नबी मेराज पर गए,
ایسا کیوں جواب دے رہے؟ میں نے کوئی یہ پوچھا کہ آپ کے نکاح ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آپ تو اتنا زوردار اعلان کر رہے تھے، مجھے لگا مجمع بھی بڑا زوردار ہوگا۔ ارے بولو نا، ہمارے نبی معراج پر گئے؟ ایسا ہمت سے بولو نا، گئے نا؟ کس سے ملاقات ہوئی؟ یعنی ساتھ میں بولو نا، کس سے ملاقات ہوئی؟ اللہ سے۔ کون کون پڑھے گا میرے ساتھ میں؟ اللہ سے ملاقات ہوئی، پارہ نمبر 27، بولو پارہ نمبر 27۔ اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، پڑھو نا جن کو یاد ہو، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے میرے پیغمبر کو عرش پر بلائے، بولو کہاں پر بلائے؟ اور اللہ فرماتے میرا مصطفیٰ عرش پر آئے۔ یہ عرش وہ جگہ ہے جہاں مصطفیٰ سے پہلے کوئی آیا نہیں اور مصطفیٰ کے بعد کوئی آئے گا بھی نہیں۔ اللہ اسے عرش پر بلائے۔ چلو معراج کا سفر مکمل ہو گیا، اس وقت ہم کو معراج کے سفر میں نہیں جانا، ساتھ میں بولو معراج کا سفر کمپلیٹ ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ اب ہمارے نبی کو واپس مکہ آنا ہے۔ بھائی ہمارے نبی تو عرش پر، بولو کہاں پر؟ اور ابھی وہاں سے کہاں پر آنا ہے؟ مکہ واپس آنا۔ تو ہمارے نبی خود پوچھ رہے ہیں، اللہ اے میرے اللہ، مجھے مکہ جانا ہے، واپس جانا ہے، مجھے کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہی کام کرنا جو سارے نبیوں نے کیا۔ مکے میں رہو تو بھی وہی کام کرنا، ہجرت کے بعد مدینے میں جاؤ تو بھی وہی کام کرنا۔ ارے اپنا یہ کام وفات اور وصال تک رکھنا۔ کون سا کام؟ لا الہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ، یہی کام کریں گے۔ اب سننا، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی آ رہے، بولو کہاں پر آ رہے ہیں؟ عرش سے مکے کے۔ اللہ کی پھر آواز آئی، میرے مصطفیٰ آؤ آؤ میرے مصطفیٰ۔ ہمارے نبی گئے، کیا ہوا اللہ؟ مجھے وہی کام کرنا نا جو سارے نبیوں نے کیا، اور مکے میں بھی وہی کام کرنا، اور بعد میں کہیں اور ہجرت کر کے مدینہ جائے وہاں بھی یہی کام کرنا۔ بولو لا الہ۔ اللہ نے فرمایا سارے نبیوں کو ایک کام کرنا، میرے مصطفیٰ تمہیں دو کام کرنا۔ بولو سبحان اللہ۔ سارے نبیوں کو ایک کام کرنا، میرے مصطفیٰ تمہیں۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کیوں ایسا؟ جب سارے نبیوں کو ایک کام کرنا ہے لا الہ الا اللہ، تو مجھے دو کام کیوں کرنا؟ اللہ نے فرمایا سبحان اللہ، بولنا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ سارے نبیوں کو ایک کام کرنا، آپ کو دو کام کرنا، اس لیے کہ ہر نبی کو میں نے بھیجا، کسی کو علاقے کا نبی بنایا، کسی کو قریہ کا نبی بنایا، کسی کو بستی کا نبی بنایا، کسی کو شہر کا نبی بنایا، کسی کو ملک کا نبی بنایا، کسی کو قوم کا نبی بنایا۔ لیکن میرے مصطفیٰ تم کوئی قریہ کے نبی نہیں ہو، تم کوئی گاؤں کے نبی نہیں ہو، تم کوئی شہر کے نبی نہیں ہو، تم کوئی ملک کے نبی نہیں ہو، تم کوئی قوم کے نبی نہیں ہو، بلکہ پوری دنیا کا میں نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، جلسہ سیرت النبی، قاری احمد علی صاحب فلاحی، قاری احمد علی صاحب فلاحی، علماء دیوبند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آپ صرف علاقے کے نبی نہیں، پوری دنیا کے لیے نبی ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ انسانوں کے بھی نبی ہو، اللہ نے فرمایا آپ جناتوں کے بھی نبی ہو، اللہ نے فرمایا آپ درندے چرندے پرندوں کے بھی نبی ہو، آپ سمندر میں بہنے والی مچھلیوں کے بھی نبی ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا سارے فرشتوں کے بھی آپ نبی ہو، بلکہ اللہ نے کہا میری قسم سارے نبیوں کے نبی میرے نبی مصطفیٰ تم ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے سارے نبیوں کو ایک کام کرنا، بولو بولو سارے نبیوں کو ایک کام کرنا۔ اب میرے مصطفیٰ تمہیں کتنے کام کرنے؟ دوسرے کام میں ہمارا کام ہو جائے گا، پہلا کام تو وہی بولو لا الہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا پہلا کام تو اللہ سمجھ گئے، سارے نبیوں نے کیا، اور ہم بھی معراج میں آنے سے پہلے کر رہے تھے، اور معراج سے جانے کے بعد بھی کریں گے، بولو انشاءاللہ لا الہ۔
لیکن اللہ دوسرا کام کیا کرنا؟ کیونکہ اللہ تو نے تو مجھے سارے عالم کا نبی بنایا، تو مجھے دوسرا کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا دوسرا کام یہ کرنا، اپنی امت کے لیے معافی مانگتے جانا، تمہاری دعا ہوتی جائے گی، میں امت کو معاف کرتا چلا جاؤں۔ سبحان اللہ، یہ بھی قرآن میں لکھا ہے، بولو یہ بھی، کہ امت کے لیے معافی مانگتے جانا، میں امت کو معاف کرتا جاؤں گا۔ یہ امت ہم ہیں میرے پیاروں، ہمارے نبی ہمارے واسطے معافی مانگتے گئے، بولو اللہ ہم کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، اللہ ہم کو ذلیل نہیں کرے گا، اللہ ہم کو رسوا نہیں کرے گا۔ کوئی کتنی بھی طاقت آزمائے مگر اللہ ہم کو ذلیل نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا میرے نبی امت کے واسطے معافی مانگتے جانا، میں معاف کرتا جاؤں گا۔ پارہ نمبر 26، بولو پارہ نمبر، اللہ نے فرمایا فَعَلَمْ، پڑھو میرے ساتھ میں یاد ہو تو، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر، میرے مصطفیٰ، میرے مجتبیٰ، میرے مرتضیٰ، میرے کلیم اللہ، میرے حبیب اللہ، میرے نجی اللہ، اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ دو کام کرنا، پہلا کام لا الہ الا اللہ، دوسرا کام امت کے لیے ہم سب کے لیے معافی مانگتے جانا، میں تمہاری امت کو معاف کرتا جاؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو میرے پیارو، پہلے کام کے لیے کون کون تیار ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا، کیوں پیچھے والے نہیں تیار؟ انشاءاللہ بھائی ہاتھوں کو اٹھا کر بولے انشاءاللہ، میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیا، بولو نا ڈریں گے، بولو اللہ سے ڈریں گے انشاءاللہ۔ اچھا نہیں میرے کو یقین ہے پورا رام کا پورا اللہ سے آج وعدہ کرے گا ڈرنے کا انشاءاللہ، کیونکہ ابھی میں آ رہا ہوں، اگر ہم اللہ سے ڈریں گے، بولو اگر ہم ڈریں گے، اللہ بھی فرماتے 2 انعام دوں گا۔ ارے بولو اللہ فرماتے کتنے انعام دوں گا؟ 2 انعام، آواز نہیں آ رہی، کتنے انعام دوں گا؟ 2 انعام، اللہ بہت بڑا، تو اللہ کا انعام بھی بہت بڑا، اس لیے اللہ فرماتے میرے سے ڈر 2 انعام دوں گا، اور اللہ کہتے میری قسم وہ 2 انعام دوں گا جو میرے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا، جو میرے سوا کوئی دے بھی، بھئی اللہ بڑے ہیں تو بولو انعام بھی بڑا ہے۔ بھئی رامکاپور کا کوئی بڑا آدمی یہاں کھڑا ہو جاوے بولے قاری احمد علی بہت اچھا بیان کر رہے ہیں، آج میں انعام دینے والا، کتنا دے گا؟ 5 روپیہ، 10 روپیہ، 50 روپیہ؟ نہیں، ارے مولا جلالی اعلان کرے تو اتنا نہ دے بے، بھائی بڑے آدمی تو انعام بھی بڑا ہوگا، جب بڑا انسان کا انعام بڑا ہوتا ہے تو قسم اللہ کی اللہ سے بڑھ کر تو کوئی معبود نہیں، اس لیے اللہ کہتے مجھ سے ڈرو، 2 انعام اتنے بڑے دوں گا کہ اللہ کہتے میری قسم میرے سوا کوئی دے بھی نہیں سکتا۔ تو کون کون رامکاپور میں تیار ہے اللہ سے ڈریں گے؟ اور کتنے انعام لینا اللہ سے؟ 2 انعام، پہلا انعام اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو، ڈرو مجھ سے۔ ہم نے پوچھا اللہ ڈرے کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا پہلا انعام تم چاہو گے یا نہ چاہو گے موت کے وقت کلمہ نصیب کر دوں گا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام، بولو بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، پارہ نمبر 4، بولو پارہ نمبر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والے، او کرما والے، کلمے والے، مرد اور عورتیں، میرے بندے اور بندیاں، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ فرماتے مجھ سے ڈرتے جاؤ گے، چاہو گے یا نہ چاہو گے موت کے وقت کلمہ نصیب کروں گا، بولو سبحان اللہ۔ پہلا انعام بولو موت کے وقت کلمہ نصیب، اور یہ کون دے گا؟ اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ میں نے بولو نا اللہ کے سوا کوئی دے سکتا؟ اسی لئے اللہ قرآن میں، اللہ خود قرآن میں فرماتے پارہ نمبر 13 میری مرضی، کسی کو چاہوں گا تو موت کیا ہو کلمہ دوں گا۔ اور اللہ یہ بھی کہتے ہیں اللہ بچائے، اللہ کہتے ہیں زندگی بھر کلمہ پڑا ہوگا موت کے وقت چھین لوں گا، اور اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی روکنے والا نہیں۔ ارے بولو اللہ کہتے ہیں مجھے کوئی روکنے والا، یہ قرآن میں لکھا ہے پارہ نمبر 13، بولو پارہ نمبر، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات
الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میری مرضی، جس کو چاہا کلمہ دے دیا، جس کو چاہا کلمہ چھین لیا. اللہ فرماتے مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا. تو اللہ سے ڈریں گے تو پہلا انعام کلمہ ملے گا. چلو پہلے انعام کے لیے تو تیار ہو گئے نا.